الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامت یا عمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامت یا عمر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی حق علی لسانہ وقلبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، آج یکم محرم الحرام 1442 سن ہجری ہے۔ آج کے دن آج سے 1450 سال قبل مراد رسول، خسر رسول، خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نبوت کو چلانا ہوتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر وہ پیغمبرانہ صفات موجود تھیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ حضرت عمر کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ مرید رسول ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مراد رسول ہیں۔ باقی صحابہ کرام وہ کسی نہ کسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی صفت دیکھ کر ایمان لایا، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھ کر، کوئی ان کی گفتار کو دیکھ کر، کوئی آقا کریم کے قرآن کی تلاوت کو سن کر، کوئی حضور کے چہرہ انور کی زیارت کر کے کسی نہ کسی وجہ سے ایمان لائے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے مانگا تھا۔ غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام، اے اللہ میں تجھ سے اسلام کی عزت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اسلام کی عزت چاہتا ہوں کہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے، دوسرا حشام کا بیٹا عمر ہے جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یا اللہ ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب فرما کر تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے اللہ نے دونوں کے دلوں کو ٹٹولا کہ کون ہے جس کا دل میرے محبوب کی محبت سے سرشار ہو سکتا ہے، کون ہے جس کے دل کے اندر میری توحید کا پرچار ہو سکتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے دونوں کے دلوں کو ٹٹولا، دونوں کے دلوں کو پرکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اس قابل تھا کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سما سکے۔ اللہ نے حضرت عمر کا انتخاب فرما کر اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ وہ شخص بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے جس کا انتخاب کوئی علاقے کا چودھری کر دے، کوئی ہمارا ایم پی اے ایم این اے کر دے، کوئی تحصیل ناظم اس کا انتخاب کر دے۔ سب سے بڑا خوش قسمت وہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے جس کا انتخاب وزیر اعظم خود کر دے۔ لیکن قربان جاؤں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کہ جن کا انتخاب خود خدا نے عرشوں سے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، کون عمر؟ یہ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں فرمایا
ان الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامت یا عمر، اے عمر اسلام قیامت تک تیری موت کے بعد روتا رہے گا۔ کون عمر؟ یہ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اپنی نور کی کرنوں کو جہاں جہاں تک بکھیرتا ہے وہاں وہاں تک عمر سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ کون عمر؟ یہ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے عمر تو جس رستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کون عمر؟ یہ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی حق علی لسانہ وقلبہ، اللہ نے حق کو حضرت عمر کے زبان اور دل پر جاری فرما دیا۔ یہی وجہ ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے قرآن پاک کے اندر 22 یا 27 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولتے زمین پر تھے، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر آسمانوں سے زمین پر نازل فرما دی۔ قیامت تک کے لیے حضرت عمر کی رائے کو قرآن کے اندر شامل فرما دیا، قرآن کی حصہ بنا دیا۔ پردے کا حکم جب نازل ہوا اس کی خواہش تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عورتوں میں اور دوسری عورتوں میں آزاد عورتوں باندھی میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب بھی گھر سے نکلیں پردے کی حالت میں نکلیں، چادر کو اوڑھ کر نکلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے پیش کی، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ جنگ بدر کا واقعہ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے پیش کی، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر اتار دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب بہتان لگایا گیا اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے حضرت عائشہ کا نکاح کس نے کروایا؟ میں نے کروایا یا صحابہ میں سے کسی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر آپ میں سے کسی نے نہیں کروایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس نے کروایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عائشہ سے نکاح خود اللہ نے کروایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ اللہ جو آپ کے جسم میں اطہر پر ایک گندی مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اگر عائشہ نعوذ باللہ ایسی عورت ہوتی تو آپ کے بستر پر کیسے لے کے آتا؟ اللہ پاک نے اسی وقت قرآن پاک کے اندر آیت اتاری سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو حضرت عمر یہ اللہ کا انتخاب ہیں، مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات اللہ کے حضور نے دعا مانگی، جمعرات کو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ واقعہ لمبا ہے، اسلام لے آتے ہیں، دار ارقم میں موجود ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ کو عمر کے ایمان لانے کی خوشی ہوئی؟ فرمایا جبرائیل ہاں مجھے بھی خوشی ہے، میں بھی خوش ہوں، مکہ کے سارے مسلمان خوش ہیں۔ حضرت عمر 40 مردوں 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے، فرمایا سارے خوش ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ایمان لانے کے بعد جس طرح آپ زمین پہ خوشی منا رہے ہیں، زمین پہ خوش ہیں، اسی طرح آسمانوں پر آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھے، ان کے بہت سارے ان کے عدل کے واقعات، انصاف کے واقعات، ان کی زندگی کے کہ انہوں نے اپنی دور حکومت کے اندر کیسے کیسے کام کر کے دکھائے۔ پولیس کا محکمہ قائم کیا، فوجی چھاؤنیوں کو قائم کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے دودھ پیتے بچوں کا وظیفہ مقرر فرمایا، اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ کسی حکمران نے جو سرکاری عہدیداروں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا تھا وہ یہی ذات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتا ہے وہ رات کو بے خوف سوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر پہ لکھا ہوا تھا یا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے اور عدل و انصاف کی حکمرانی کرنے والی عظیم شخصیت تھی، لیکن عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن اکٹھے نہیں ہوا کرتے تھے۔ عاجزی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہانے کے نیچے کچی اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ راستے میں جاتے ہوئے سفر کی حالت میں کہیں نیند آتی، چادر کو درخت پر لٹکا کر
سایہ کر کے آرام فرما لیا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ لیکن جب عدل کی باری آئی، مدینہ منورہ میں زلزلہ آتا ہے، کوڑا نکالتے ہیں، مدینہ منورہ کی زمین پر مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ اگر عدل کرتا تو کیوں ہل رہی ہے؟ آج تک مدینہ منورہ میں دوبارہ زلزلہ نہیں آیا اور انشاءاللہ قیامت تک آئے گا بھی نہیں۔ یہ وہی عمر ہیں جنہوں نے جب مصر کو فتح کیا، مصر کے گورنر نے خط لکھا، حضرت دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، جہاں پہ یہ غلط رسم چل چکی ہے، لوگ ایک لڑکی کو بنا سنوا کر اس دریا نیل میں ڈالتے ہیں، پھر دریائے نیل چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں کہ دریائے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تیری ہمیں ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے، اگر تو اللہ کے حکم کے بغیر چلتا ہے تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد نہ چلنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ خط لکھا ہوا، مبارک خط لے جا کر مصر کے گورنر کو ملا، اس نے دریائے نیل میں جا کر رکھا اور آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا، اسی وقت جاری ہو گیا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اپنے آئیڈیلوں کی، اپنے ہیروں کی، اپنے جو بڑے ہمارے اکابرین ہیں صحابہ اکرام، ان کے مناقب کو، ان کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے دل سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی کن نجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ بِأَهْتَدَيْتُمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ اکرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔